السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان مونا خان آپ کے شو ریئل پاکستانی کے ساتھ. اور آج کے مائی ریئل پاکستانی جو ہیں ایک نون فیمیل ریلیجیس اسکالر ہیں جنہوں نے 80 سے زائد ممالک میں پاکستان کی دین اسلام کی نمائندگی کی ہے. اور آپ ہمیشہ الیکٹرانک میڈیا میں 15 سال سے درس دیتے ہوئے اور دیگر ٹاپکس پہ آپ انہیں دیکھتے ہوئے آئے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر میں ان کی بات کروں تو یہ انٹرنیشنل کانفرنس میں بھی پاکستان کو ریپرزینٹ کر چکی ہیں اور بے شمار کتابیں بھی لکھ چکی ہیں. اور ان کا مقصد یہی ہے کہ اپنے دین کے لیے، اپنے ملک کے لیے خدمت کرنی ہے. اور اسی خدمت کے جذبے کے تحت 20 سال سے زائد تو عرصہ انہوں نے انسانیت کے لیے وقف کیا ہے. ماشاءاللہ سے شادیاں کرواتی ہیں، لوگوں کی ہیلپ کرتی ہیں اور بہت ہی ان کا پازیٹیو رول جو ہے ہماری سوسائٹی میں. تو آج کے مائی ریئل پاکستانی ون اینڈ اونلی ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گی. جی ناظرین، آج کے مائی ریئل پاکستانی ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم انہیں ویلکم کریں گے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت مبارک ہو ماشاءاللہ سے حج کی بھی. اور اس سال جو ہے آپ کو ماشاءاللہ سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری بھی حاصل ہوئی ہے. تو کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ دیکھیے، اللہ کی بہت بڑی کرم نوازی ہے، دونوں ہی باتیں. لیکن حج کی سعادت میں سمجھتی ہوں کہ ایک عظیم الشان عبادت اللہ نے توفیق عطا فرمائی، نصیب کی. شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ. باقی یہ تو دنیاوی ڈگریاں ہیں، یہ تو کاغذ کی، کیا ہی بات ان کی وہ ویلیو نہیں ہے. اس بارگاہ ہمیں قبول ہو جائیں، یہی سب سے بڑی بات ہے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، کیونکہ آپ یقین مانیں جیسی میں آئی ہوں، نو ڈاؤٹ آپ ماشاءاللہ سے جو دین کے لیے کام کر رہی ہیں، جس طرح سے درس دیتی ہیں، تبلیغ کی طرف آپ کا رجحان ہے. مجھے یہ جاننا، یہ سوال میرے اپنے لیے ہے کہ آپ کا جب دین کی طرف رجحان ہوا وہ کیا وجہ تھی؟ آپ کی فیملی میں سے تھا، خود کا ڈیسیشن تھا؟ کیونکہ یہ اس لیے بھی میں سوال کر رہی ہوں، ان بچیوں کے لیے بھی کر رہی ہوں کہ دین کو سمجھنے کے لیے انسان کا اپنا ڈیسیجن، اپنی روح، اپنا دل و دماغ راضی ہو، کیونکہ یہ بہت اہم ذمہ داری ہوتی ہے. تو تبھی انسان اس اتنا بڑا قدم یا ڈیسیجن لے سکتا ہے. بڑی سٹوری ہے، میں اسے انتہائی اختصار سے آپ کے سامنے رکھوں گی. کہ ایک تو گھرانہ تو مذہبی الحمدللہ کہ ہمارے گھرانے کو یہ اعزاز ہے کہ ہمارے ہر نسل میں ایک حافظ ضرور ہوتا ہے. اچھا ماشاءاللہ. ہاں جی، والد صاحب میرے، بھائی میرے، بیٹا میرا. تو اس طرح سے ایک چلتا آ رہا ہے سلسلہ، نمازوں کی پابندی، سب کچھ. لیکن ساتھ ایک دنیا میں کامیابی کا بھی ایک وہ رہتا ہے تھا. مطلب میں نے پنجاب یونیورسٹی سے ماسٹرز کیا، تو بس یہی ہوتا ہے کہ آپ نے 5 نمازیں پڑھ لی، باہر نکلتے ہوئے سر پہ دوپٹہ لے لیا تو یہ آپ کا مکمل اسلام ہے، جو اس وقت ذہن میں ایک ہوتا تھا. تو ہم بڑے سر اٹھا کے پھرتے ہیں کہ ہم تو اسلام پر بھی چل رہے ہیں اور ہماری تو دنیا بھی چل رہی ہے ساتھ. جی واہ واہ، بڑے کامیاب ہو گئے ہم. تو لاسٹ جو میموری میری کام کرتی ہے کہ ایک ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی ایک سپیچ تھی جس میں ان کا یہ تھا کہ ایمان تو سراسر حضور سے محبت کرنا، بس ایسی کوئی دل پہ چوٹ پڑی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے زندگی بھر حضور سے پیار نہیں کیا، نمازیں تو پڑھتی رہی، یا بس ایک وہ لمحہ تھا جس نے مجھے جھنجھوڑ کے رکھ دیا. بس اس کے بعد پھر 1 مہینہ لگا مجھے، جس مہینے میں میری زندگی بالکل ایک انقلاب آشنا ہو گئی. میرے وارڈروب سے وہ ہاف سلیوز والے کپڑے نکل گئے، وہ جالی کے دوپٹے نکل گئے کہ میں نے تو آج تک کچھ بھی نہیں کیا. حضور کی محبت ہی نہیں تھی تو کیا تھا ایمان، کیا نمازیں تھیں، کیا روزے تھے. بس وہ لمحہ تھا کہ جس لمحے میں نے فیصلہ کیا کہ اب زندگی اسی پیغام کو دینے میں رہے گی. یہ اصل ایمان کی لذت ہی انہی کو نصیب ہوتی. تو شکر ہے اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم سے. پھر بہت ساری جماعتوں میں گئی کہ میں نے اب باقاعدہ کسی پلیٹ فارم سے کرنا ہے کام. جی. تو آخر میں پھر وہ چونکہ شاید ڈاکٹر صاحب کی سپیچ سے ہوئی تھی تو میں نال القرآن کو ہی جوائن کیا. لیکن گئی ضرور سب کے پاس ایک دفعہ ریسرچ سیکھیں ہیں آپ کہ باقی جماعتیں کیا کر رہی ہیں، میں نے کس پلیٹ فارم پہ کام کرنا ہے. جہاں آپ کا دل اور دماغ دونوں آمانگ ہوتے ہیں وہیں آپ کام کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر لوگ، دیگر مسلمان جن کو ہدایت چاہیے، جن کو درس چاہیے، جن کو گائیڈ لائن چاہیے، بڑی اہم ذمہ داری ہوتی ہے اس چیز کو رکھتے ہوئے. کیونکہ آپ کو ہم دیکھتے ہیں بڑے مشکلات کا شکار ہیں مسلمان، ہماری عورتیں، ہماری خواتین، بہت ساری ہمارے طبقے میں لوگ. تو وہاں میں آپ کو بتاؤں کہ میرے اس وقت ایسے دیوانگی سی آ گئی نا کہ میں اپنے گھر کے کام ختم کروں اور میں گلی میں نکل جاؤں، جو اپنے واقف ہیں ان کے پاس جاؤں. پھر میں نے اپنے گھر میں ہی چھوٹے سے کمرے میں ہی میں نے سب کو بلانا شروع کیا کہ آپ آئیں، میرے پاس آئیں.
ایون یہ ہوتا تھا کہ میں دعوت دینے کے لیے خود ہی جا رہی ہوں ہمسائے میں بھی, اور کئی بار تو دروازہ لوگوں نے ایسے ٹھک سے میرے منہ پہ مارا, یہ بڑی آئی ہمیں دین بتانے والی. ہوتا ہے ایسا, کیونکہ اس وقت بھی بال میرے کٹے ہوئے تھے پہلے, تو چادر تو میں نے لینی شروع کی, حجاب لینا شروع کیا, لیکن لوگوں کو جو پہلے جنہوں نے مجھے دیکھا ہوا تھا کہتے تھے کہ آپ کیا بتاؤ گے دین. میں کہتی تھی میں نے توبہ کی ہے, ان چیزوں سے اب بچنے کا سوچا ہے, تو آپ چلیں میرے ساتھ, ہم مل کے چلتے ہیں اس راستے پر جو اللہ کی طرف جاتا ہے. obvious سی بات ہے. ایک چیز تو آپ کی گفتگو سے جو ہماری شروع میں رہی, اس سے اندازہ یہی ہے کہ آپ نے ہر ایک کو کوشش ہے کہ اللہ اور اس کے رسول آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑنا ہے اور اس طرف لے کر آنا ہے. یہ آپ کے پاس چند کتابیں آئی ہیں, لکھ لکھ کے میری ڈائریاں بھری پڑی ہیں. ماسٹرز اور ڈگری ہولڈرز بیچارے ایسے جو ہیرے تھے ہمارے پاکستان کے, انہیں مٹی میں رول دیا گیا. یہ فرسٹ ٹائم آپ ایسے مجھ سے پوچھ رہے ہیں میری ذاتی حوالوں سے, تو آپ کا نام بھی بڑا اچھا ہے, ریئل پاکستانی. تو میں گھر میں کہہ رہی تھی کہ کیا میں ریئل پاکستانی ہوں واقعی؟ نہیں, الحمدللہ آپ ریئل پاکستانی, ریئل مسلم بھی ہیں. اس لحاظ سے میں یہاں پہ اس لیے جوڑنا چاہوں گی کہ دیکھیں پاکستانی تو ہر کوئی ہوتا ہے, لیکن اپنے ملک کے لیے, اپنے مذہب کے لیے, اپنے لوگوں کے لیے کیا کرتے ہیں. اور اگر میں یہ رب بہتر جانتا ہماری نیت ہے, اگر کسی کی زندگی میں بھی آپ کی طرز سے, آپ کی چیزوں سے, آپ کے الفاظ سے آسانی ہو گئی, اور ابھی بھی ماشاءاللہ سے ایک مشن ہے آپ جس پہ آپ ہیں, دن رات کر رہی ہوتی ہیں, تو اس لحاظ سے پھر یہ کتاب, آپ جس طرح سے کتابوں کے حوالے سے مجھے بتا رہی تھی, یہ کتاب تو ایسی چیز ہے کہ آنے والی نسلیں بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتی ہیں. بے شک بے شک, لیکن اب کتابیں ختم ہو رہی ہیں. آپ سوشل میڈیا پہ سب لوگ چلے گئے اور اس سے زیادہ استفادہ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن بہرحال کتاب کی آپ سوشل میڈیا پہ بھی ہیں, وہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں ماشاءاللہ سے درد. دیکھیں آپ نے کہا نا شروع میں لوگوں نے آپ کے منہ پہ دروازے بند کر دیے, اب وہی دروازے ہیں کھلے ہیں اور کہتے ہیں آپ اب آئیں, ٹائم نکالیں, آپ پلیز ہمارے گھر میں آئیں اور ہمیں کوئی ایسی اچھی بات سکھا دیں دین کے حوالے سے. وہ بات آپ کی ٹھیک ہے, لیکن لوگ پہچانتے ہیں عمرے پہ جاؤ, حج پہ جاؤ, تو میری آواز سن کے زیادہ فوراً متوجہ ہو جاتے ہیں کہ یہ تم جہاز آ پائیں, تو فوراً آ کے ملتی ہیں خواتین. ایک فرق تو پڑ رہا ہے, لیکن ہم ابھی بھی دیکھیں تو 10% یا 15% ہوں گے جو مذہبی اتنا رجحان رکھتے ہیں, ورنہ 85% لوگ وہی ہیں جو ابھی بہت دنیا دار ہیں. جی میں سوری, آپ کی باتوں سے مجھے سوال ہے, کیونکہ ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں دین میں, یہاں کے تو ہمارے پاس ریلیجیس اسکالرز ہیں الحمدللہ, ہمارے پاس ایکسیس بھی ہوتا ہے, ہم چلے بھی جاتے ہیں. باہر جو لوگ ہیں, جو اوورسیز پاکستانی ہیں, جو دیگر مذاہب کے لوگ ہیں, وہ جاننا چاہتے ہیں اور وہ اس کوشش میں بھی رہتے ہیں, اور آپ جیسے اسکالرز کی وہاں میں انہیں ضرورت بھی ہوتی ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ وہاں پہ جب آپ جاتے ہیں, کیونکہ ماشاءاللہ سے آپ کا بڑا ایکسپوجر ہے ہر کنٹری کا چیزوں میں, اور آپ نے پاکستان کو اسی طرح سے ریپرزینٹ بھی کیا ہے, تو کیا کہتے ہیں جو لوگ دین کو جاننا چاہتے ہیں, سمجھنا چاہتے ہیں, اور وہ تو کچھ لوگ ایسے ہوں گے پلیز آپ نہ جائیں, یہیں پہ ہی رک جائیں. جی بے شک, لوگ کہتے ہیں کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو آپ کے ہمسائے میں رہتے ہیں, جو آپ کے قریب آ جاتے ہیں, ہم تو آپ کے پاس بیٹھ نہیں سکتے. ایک چیز جو میں نے دیکھی باہر جا کے, خاص طور پر یورپ میں, ناروے, ہالینڈ وغیرہ کے, کہ گھروں کے اندر انہوں نے پاکستانی کھانے بنا لیتے ہیں اور ٹی وی پر پاکستانی چینلز لگا لیتے ہیں, تو ایک منی پاکستان ہر گھر میں بنا ہوا ہوتا ہے. پھر ان لوگوں کی پاکستان سے محبت اتنی زیادہ ہے کہ وہاں کی نیشنلٹیز بھی ہیں, لیکن ایک پاکستان سے جو محبت ہے وہ ایک اپنی جگہ ہے, اسلام سے محبت. اب گو کہ ایک نقاب چڑھا کے رہنا پڑتا ہے انہیں وہاں, لیکن بہرحال یہ چیز ایک مسلمہ ہے کہ جو پاکستانی جہاں کہیں بھی ہے وہ اپنی اس جڑوں سے جڑا ہوا ہے, کوشش کرتا ہے کہ میں کچھ اپنا کنٹریبیوٹ کروں اس کے لیے, ملک کے لیے, جس انداز سے ہو سکے. پھر دین کی طرف بھی ان کا رجحان ہے, وہ چاہتے ہیں. بہت سے لوگوں نے یہ سوال کیا جن کی نسلیں وہی ہوئی پیدا کہ ہم اپنے بچوں کو کیسے بچائیں, کیا کریں, ہمارے لیے بہت زیادہ مشکلات ہیں. آپ لوگ پاکستان میں رہتے ہیں, آپ کے لیے آسان ہے حجاب کرنا. بلکہ ایک لڑکی سے تو میری بات ہوئی تو اس نے بڑا اچھا مسجد میں آئی تو کوٹ کے ساتھ حجاب لیا. میں نے کہا مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے آپ لوگوں کو ایسا دیکھ کے. کہتی ہے میں یہیں پر لے سکتی ہوں, میں باہر جب اپنے اداروں میں جاتی ہوں تو آپ یقین کریں میں اتنی دلیر نہیں ہوں. تو اس نے جب اتنے دکھ سے کہا نا کہ میں اتنی دلیر نہیں ہوں, تو اس میں چھپی ہوئی تھی ان کی مشکلات کہ وہ لوگ حجاب کر کے اس طرح سے نہیں معاشرے کو ہینڈل کر پا رہے, اور ان کے لیے بہت مشکلات ہیں. آپ نے سنا ہی ہوگا کس طرح کے واقعات ہو جاتے ہیں.
تو میں نے کہا بیٹا آپ دل میں محبت رکھو, آپ چلنے کی کوشش ضرور کرو, اللہ ہم لوگوں کو متحد کرے اور ہم اپنی بیسک چیزوں پر بات کر سکیں. اس پوری عالمی دنیا بلند کیے ہوئے ہیں, اسٹرگل کر رہے ہیں, انشاءاللہ وہ ہے نا کہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے, ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ایسا کی, انشاءاللہ. لیکن میں نے دیکھا ہے بہت ماڈرن بچیاں آتی ہیں, بیٹھتی ہیں, تھوڑی دیر بات کرتی ہیں تو کہتی ہیں یہ چیز تو ہم نے کبھی سوچی ہی نہیں تھی, کبھی کسی نے بتائی ہی نہیں. اور آپ دیکھیں تو ہمارا ایک اور جو بڑا دکھ بھرا ایک المیہ ہے کہ ہمارے سکولز میں اسلامیات اور پاک سٹڈیز آپ ہمیشہ اس ٹیچر کو دیتے ہیں جو سب سے نالائق ہوتا ہے. مطلب سائنس کے ٹیچرز کے لیے اتنی کوالیفائڈ لوگ ہائر کیے جاتے ہیں, سب سے کم سیلری اس کو دیں گے, جو سب سے نل ہوگا ٹیچر اس کو کہیں گے یہ چلے اسلامیت پڑھا. جن چیزوں نے ہمارے نظریات بنانے ہیں, جنہیں نے ہمیں مسلمان بنانا ہے, جن نے ہمیں پاکستانی بنانا ہے, ان نظریات کی آپ بنیاد کاٹ دیتے. تو پھر بچے نے زبان پہ انگلش ہے اور پھر اس کے پاس کوئی سوچ نہیں ہے, کوئی فکر نہیں ہے. آپ نے پاکستان کی نمائندگی کی اور وہاں پہ بھی پاکستان کو ریپرزینٹ کیا, تو کس طرح سے جب ان پلیٹ فارمز میں جانا ہوتا ہے اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ ماشاءاللہ سے آپ پاکستان کو ایز بینگ اے فیمیل, یہ بھی ایک ہوتی ہے ہماری جینڈر میں, تو کس طرح سے لوگوں کا فیڈ بیک آتا ہے, کس طرح سے لوگ آپ کو عزت اور اپنی چیزوں کو اظہار کرتے ہیں, محبت کا؟ جو اس میں سب سے بڑی کانفرنس ہوئی تھی, عالمی کانفرنس تھی, وہ حقیقت میں جو ایران نے منعقد کی تھی, اور اس نے 80 کنٹریز سے فیمیلز کو بلایا ہوا تھا. تو ایک بڑے پلیٹ فارم پر ہر ملک کی وہاں خواتین موجود تھیں. تو تھوڑی مشکل ہوتی ہے انٹریکشن میں, آپ ظاہر لینگویج آپ کی نہیں ہے وہ تو اس انداز سے, لیکن ایک تصویر سامنے آئی کہ ہمارے ہاں کتنی اسلامی کنٹریز کتنی مشکلات کا شکار ہیں. شام سے آئیں, مصر سے آئیں, افریقہ سے آئیں, کینیا سے آئیں خواتین. اور جو بات سمجھ میں آ رہی تھی, ایون جو افریقی ممالک ہیں ان کا کہنا یہ تھا کہ صرف عرب ممالک ہمیں اپنی زکوٰۃ ہی دے دیں تو ہمارے ملک اٹھ جائیں. غربت اتنی زیادہ ہے وہاں پہ, تو ایک مسائل کا شکار ہے پورا عالم اسلام. ہر جگہ آپ دیکھیں تو کوئی بھی کہیں بھی ایک اطمینان اور سکون سے, اب تھوڑا سا ہم دیکھ رہے ہیں ترکی کو کہ وہ 2023 میں اللہ کرے کہ اور زیادہ بلندیوں پر جائیں, ورنہ اوورآل مسلم کنٹریز کا برا حال ہے. اور وہاں کرسچین مشنریز کام کر رہے ہیں, انہوں نے اپنے سکولز کھولے ہوئے ہیں, وہ بچوں کو ان کے نظریات کو بدلتے چلے جا رہے ہیں. تو آپ کے اس پلیٹ فارم سے ایک یہ بھی پیغام ہی ہے کہ جو جائے اور سوچیں لوگ کہ ہم کیسے گئے. تو وہاں پہ ایک بڑا اچھا لگا دنیا کو جاننے کا, جو ہم کتابوں میں نہیں جان سکتے, مل کر پتہ چلتا ہے. پھر انڈیا جانا ہوا تو انڈیا کی جو کانفرنس تھی وہ تھی ہی حضور کی محبت کے پیغام پر, سیرت النبی کے حوالے سے تھی. الحمدللہ انڈیا کے لوگ بہت پاکستان سے محبت کرتے ہیں, ظاہر نہ بھی کر سکیں تو, لیکن ان کے ملنے میں ایون ہم بازار میں نکلے تو میں نے کوئی بات کی تو دکاندار جو ایک چھوٹی سی شاپ پر, ارے یہ تو وہی ہے کیو ٹی وی والی آپا. تو آپ کو جب اسٹریٹ لیول پر ایسا رسپانس ملتا ہے تو دیکھیں وہ دین کی باتیں ادر سننا چاہتے ہیں. یہی تو آپ کو کہی تھی سوشل میڈیا پہ بھی جس طرح سے آپ ہیں ایکٹیولی, تو یہ بھی تو ایک بڑی بات ہے نا کہ اب اگر الحمدللہ سن رہے ہیں لوگ اور چینج بھی آ رہا ہے. ایون فون کرتی ہیں بہت ساری بچیاں, مسائل پوچھتی ہیں, اب ان کے لیے ایزی ہو گیا جن کے پاس میرا نمبر جاتا ہے. اور مجھے یہ ہوتا ہے کہ میں تو کھانا بھی بعد میں کھا لوں, پہلے کسی نے مسئلہ پوچھا ہے تو میں اس کو بتاؤں. اور ہمارے ہاں یہ بھی ہے کہ اپروچ نہیں ہے علماء تک. میں کہتی ہوں کوئی مجھے فون کر کے پوچھ رہا ہے تو وہ اسلام سے رہنمائی چاہ رہا ہے کہ ہماری شریعت ہمیں کیا بتاتی ہے اس بارے میں, ہمیں کیا فیصلہ کرنا ہے, کس طرح کا ڈیورس کے مسائل ہیں, خلا کے, گھروں میں جھگڑے کے, وراثت کے. اور ہمارے ہاں ایسے پلیٹ فارمز نہیں ہیں کہ جہاں کوئی بے فکری سے آ کے اعتماد کے ساتھ پوچھ سکے, جس کی ضرورت ہے. ہم یہ بھی دیکھتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ لوگ اسلام کو جاننا بھی چاہتے ہیں. دوسری چیز ہم اپنی سوسائٹی میں یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری بچیاں عالمہ کا کورس کرتی ہیں اور ان کا بھی رجحان ہے. تو آپ کیا دیکھ رہی ہیں کہ یہ اگر بہت ساری بچیوں میں یہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ وہ عالمہ کا کرتی ہیں لیکن اس طرح سے پریکٹس نہیں کر پاتی,
یہاں پہ ایک چیز جاننا یہ بھی ضروری ہے کہ جو خدا کے کتاب اس کے علم کو جانتا ہے تو اس پہ اہم ذمہ داریاں آ جاتی ہیں, ڈبل ذمہ داریاں آ جاتی ہیں کہ وہ دین اسلام کو آپ نے پہنچانا اور بڑا خیال, الفاظ اور ہر چیز میں خیال کرنا پڑتا ہے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس کو کتنا سیریسلی, اسپیشلی میں بچیوں کی بات کروں گی کیونکہ وہ کہتے تو ہیں عالمہ کا ہم کورس کر رہے ہیں لیکن وہ ان کا کوئی آدھا رہ جاتا ہے, وہ پریکٹس میں نہیں لاتے, پھر وہ جب علم ان تک پہنچ جاتا ہے تو وہ چیزیں آگے اس طرح سے نہیں پہنچتی. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ کتنی اہم ذمہ داری ہے؟ اگر جو بچیاں عالمہ کر لیتی ہیں تو ان کو کیا کرنا چاہیے, ان کو کس طرح سے اپنا رول جو ہے ادا کرنا ضروری ہے؟ مونا بہت سمپل سی بات ہے, دنیا میں دو نظریات ہیں. ایک یہ کہ آپ نے دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ دنیاوی کامیابی ہی سب سے زیادہ اہم ہے. آپ کسی سے پوچھیں وہاں سے کہ آپ نے اپنے بچوں کو کیا بنانا, میں تو 2-3 طرح سے میں خود ہی اسکیل اپنا بنا لیتی ہوں کہ بچوں کو چیک کرنے کے لیے یا جو آنے والی ہیں. اب ایک دن میں نے پوچھ لیا بس نبوی شریف میں بیٹھے ہوئے جو خواتین پاکستانی تھی کہ آپ نے آج کیا دعا مانگی, تو بہت کھل کے سامنے آ جاتا ہے. ایک نے کہا کہ میری بچی کی شادی نہیں ہو رہی ہے, ایک نے کہا اولاد نہیں ہو رہی. تو وہاں پہنچ کے بھی آپ یہی دعائیں مانگ رہے ہیں. آپ کسی نے یہ نہیں کہا کہ یا اللہ مجھے ایمان میں اتنا مضبوط کر دے. اچھا, ایمان مل جائے سب مل جائے گا, یہ بات ہے, حقیقت بات ہے ایگزیکٹلی, کہ جو واقعی اس سوچ کے ساتھ جاتا ہے. اچھا, پھر ایک بار میں نے یہاں اپنے گھر میں بھی میرا درس ہوتا ہے نا, تو اس میں میں نے خواتین جو اپنی کثرت سے آتی ہیں ان سے پوچھا آپ اپنے بیٹے کو کیا بنانا چاہتی ہیں, جو بڑی. اب ہر ایک نے کہا اپنی سوچ کے مطابق, کسی نے کہا ڈاکٹر بنانا چاہتی ہوں, کسی نے کہا انجینئر بن جائے تو اچھی بات ہے, مطلب دنیا کے ہی حوالے سے. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ میں سے کسی نے بھی یہ خواہش نہیں کی کہ میرا بیٹا ولی بنے, میرا بیٹا اس مقام پر جائے کہ جہاں وہ دنیا کی راہبری کرے, جہاں بانی کرے. اس لیول پر کیوں نہیں سوچتے آپ لوگ؟ تو کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اب جب آپ نے کسی کو کہا تو سامنے والی والدہ یا ماں بھی دیکھی کس طرح سے, تو وہ اس کو اگر سمپل الفاظ انہوں نے سوچا کہ ہاں ہم اس طرح سوچتے نہیں ہیں نا. تو میں آپ سے یہ کہوں گی کہ خواہ وہ عام کالجز سے پڑھنے والی بچی ہے, خواہ وہ درس نظامی کرنے والی بچی ہے, ایک تو فوکسڈ اس بات پر ہو جائیں ہمارے لوگ, ہماری یوتھ, کہ ہم نے دنیا کے بجائے رب کو چوز کر لیا. ہماری منزل رب کی رضا ہے. آپ کہیں بھی ہیں, کسی بھی فیلڈ میں ہیں, کسی بھی جگہ پر ہیں, ایک یونیفارمٹی آئے بیہیویئر میں. ایمان کے ساتھ کیا ہے, امانت داری آئے گی, سچائی آئے گی, عدالت آئے گی, شجاعت آئے گی, آپ میں ساری چیزیں آ جائیں گی چونکہ آپ نے اس کو چوز کر لیا. اور جب آپ نے دل سے اپنی منزل آپ کے سامنے کلیئر ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ظاہری آپ کس جگہ پر ہیں, آپ اسٹرانگلی کھڑے ہوں گے. پھر ہماری سوسائٹی میں ایک چینج آئے گا. ایک بیسک بات, پھر میں کہتی ہوں کہ اس کے لیے طاقت چاہیے نا آپ کو, کہ ہر چیز کے لیے کچھ انرجی کہیں سے چاہیے. وہ انرجی, وہ طاقت کا منبع حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذات مبارک. آپ خوف محسوس کرتی ہیں, بچیاں ہیں رات کو نکلتے ہوئے, آپ کو افسوس ہوتا ہے فلاں جگہ یہ کام, خوف, غم, پچھتاوے, افسوس سب سے نکل آئیں گے. سب حضور کے حوالے کریں, ان کی چوکھٹ پہ بیٹھیں, حضور آپ ہی سب کچھ ہیں, بس بے خوف ہو کر نکل جائیں رات میں. کوئی کچھ نہیں کر سکتا, کسی کا کچھ نہیں بگاڑ. اندر کی طاقت ہے نا جس سے ہم آگاہ نہیں ہیں. تو آپ کوئی دین پڑھ رہی ہے یا نہیں پڑھ رہی, بیسک چیزیں اپنی درست کر لیں بچے. یہ میں نے سیکنڈ چیز کی. تیسری چیز ہے کسی اچھی صحبت میں لگ جائیں. صحبتیں بہت دیتی, محبت کا نور, عشق کا نور, اہل بیت اطہار. تو ان لوگوں نے محبت کا پیغام دیا. حسینیت اصل میں کیا ہے, وہ پیغام کربلا کیا تھی, دین کو بچایا گیا, نمازوں کو بچایا گیا, روزوں کو بچایا گیا, حلال حرام کی تمیز دی گئی. یزید کیا کر رہا تھا, کسی کو نماز سے نہیں روک رہا تھا, مگر معاشرے میں بدیان تھی, شراب نوشی پھیل رہی تھی, حلال کو حرام کیا جا رہا تھا, حرام کو حلال کیا جا رہا تھا. وہ سارا سسٹم تباہ کیا جا رہا تھا جو اسلام نے عطا کیا تھا. امام حسین علیہ السلام اس کو بچانے کے لیے میدان میں اترے. اور آج آپ دیکھیں حسینیت کی بات کرنے والے معاشرے میں سب وہی پھیلا ہوا ہے. وہ کیا کہتے ہیں کہ حرام پیسہ جیب میں رکھ کے حلال گوشت کی دکان ڈھونڈنے والے ہیں ہم. وہ حالت ہو گئی ہے. تو بیسک چیز ہے اللہ سے محبت, اللہ کو اختیار کر لیں اپنی سوچ کے ساتھ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در اقدس پر جانے کا سلیقہ سیکھیں. کچھ نہیں اس میں جاتا, کسی کی کوئی محنت نہیں لگتی. تیسری چیز ہے ایسی صحبتوں میں بیٹھیں. صحبتوں سے آپ کو علم بھی ملے گا, محبت بھی ملے گی, آپ کو زندگی کے ڈھنگ ملیں گے.
کوئی محبت والا بیٹھا ہوگا نا وہ آپ کو محبت ہی سکھائے گا, نصیحت ہی کرے گا, آپ کے لیے اچھی بات, نفع بخش بات سوچے گا. میں چاہوں گی کہ کچھ جو ہے محرم کے حوالے سے اس کے حوالے سے کچھ اور آپ ہمیں کوئی بات کر سکیں, تاکہ ایٹ لیسٹ میں یہ کہتی ہوں کہ ہم کوئی اوکیزنز آتے ہیں نا, محرم آتا ہے یا پھر حج کا مہینہ آتا ہے, ہم اپنی کچھ پریکٹسز میں اپنی لائف میں کوشش کرتے ہیں کہ چلیں ہم اس مہینے میں یہ کچھ اپنی چیزوں کو بہتر کر لیں. شکریہ مونا, ویسے تو یہ ٹاپک ایسا ہے کہ میں گھنٹوں بولتی رہوں, اہل بیت کی محبت پہ تو پھر بھی سیر نہیں ہوتی, تو لیکن میں اس کا نچوڑ تھوڑا سا آپ کے سامنے رکھوں کہ دیکھیں ذی الحج میں ہم قربانی کر رہے ہوتے ہیں اور محرم میں اس خانوادے نے قربانی دی, جانوں کی قربانی. تو آپ دیکھیں محرم سے آغاز ہے, ذی الحج پہ اختتام ہے, اور دونوں میں قربانی ہے. تو یہ قربانی کیا ہے, اپنی مفاد پرستی کو چھوڑ کے تھوڑا سا قربانی دینا سیکھیں, ایثار کرنا سیکھیں, سخاوت سیکھیں. پھر ان کے اندر کیا تھا, ان کی خواتین کے اندر حضرت زینب کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی ہمت, شجاعت اور حوصلوں سے کھڑی ہیں یزید کے سامنے, اس دربار یزید میں جو انہوں نے خطبات دیے ہیں, اس کمال درجے کی ہیں فصاحت و بلاغت لیے ہوئے. تو ہمارے اندر, ہماری بچیوں کے اندر, ہمارے بچوں میں بزدلی نکال دیں. میں اپنی ماں, بہنوں, بیٹیوں سے کہوں بہادر بنو, آپ حق پر ہوتے ہیں تو ڈٹ جایا کرو, اپنے فرائض ادا کرو, ہاں فرائض میں کوتاہی نہ ہو. آپ ہمارے ویور سے بالکل ان سے مخاطب ہو کے پیغام کے طور پہ بھی کہیں, تاکہ وہ واقعی اگر آپا جو ہیں وہ کوئی بات کر رہی ہیں تو بہت امپورٹنٹ بات ہے, اور وہ اپنی زندگی, میری بار بار کہہ رہی ہے, اپنی زندگی میں شامل ضرور کر سکیں. ایک تو بخل نکال دیں اپنے اندر, بہت زیادہ بخل پائے جاتے ہیں, مفاد پرستی ہے نا, خود غرضی ہے, اس کو دور کرنے کی کوشش کریں, اس کی جگہ قربانی دیں دوسروں کے لیے, دوسروں کا خیال رکھیں, اپنے ارد گرد کے لوگوں کا. پھر یہ ایسی صحبتیں ڈھونڈیں جن صحبتوں میں آپ بیٹھیں تو آپ کو اچھی بات ملے. پھر تیسری چیز جو میں کہہ رہی ہوں وہ میرے لیے بہت اہم ہے, اسلام نہیں کہتا کہ آپ ظلم سہتے رہیں, روتے رہیں, پوچھا لگاتی رہیں. مجھے ایسی بچیاں بالکل پسند نہیں ہیں. میں انہیں کہتی ہوں اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ, کیا بات ہے, ڈٹ کے کھڑے ہو, فرض ادا کرو اور حق لینے کے لیے تیار رہو, تو کوئی دنیا کی طاقت آپ کو روک نہیں سکتی. شکریہ ڈاکٹر صاحبہ, آپ نے اتنا زبردست پیغام جو خواتین, میں تو ہمیشہ ویمن امپاورمنٹ کی بات بھی کرتی ہوں اپنی چیزوں میں, لیکن آپ نے جس انداز میں ایک بات اپنی ڈیلیور کی ہے, یقین مانیں وہ جو بچیاں اگر دیکھ بھی رہی ہوں گی نا اپنے گھروں میں, وہ ایک کوئی, میں یہ نہیں کہتی کہ ایک دم سے چینج آ جائے گا, لیکن کہیں نہ کہیں چینج ضرور آ سکتا ہے. میں جہاں بیٹھتی ہوں ضرور دیتی ہوں یہ پیغام کہ ظلم مت سہو, اس طرح ظالم کے آپ ہاتھ مضبوط کر رہے ہو. بہت شکریہ, نہیں بہت شکریہ. انشاءاللہ تعالیٰ بے شک ایسا ہی ہے, محرم کا جو مہینہ ہے ہم یہی پیغام دیکھتے ہیں, یہ سمجھتے ہیں کہ حق کی ہمیشہ فتح جو ہے حق کی ہے. بہت شکریہ. جی ناظرین, ہماری ریئل پاکستانی ڈاکٹر امتیاز صاحبہ سے آپ نے گفتگو سنی, اور یہی بات ہے کہ ہم جس طرح سے یہی کہنا, میرا بھی یہ کہ سب لوگ یہی کہتے ہیں کہ ہم کوئی زیادہ اچھا بہتر کام نہ بھی کر سکیں, چھوٹی چھوٹی نیکیاں آپ کر لیں, اس سے بھی یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے رب کو, آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کی کہیں نہ کہیں کوشش تو ضرور کریں. اور اسی بات کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھیں. مجھے مونا خان کو اجازت دیجیے گا. پاکستان زندہ باد.